پہلے عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا یہ غور سے سننے والا ہے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس وقت دیا جب انہیں ایک اور مقدمے میں ان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور مقدمہ ہے القادر یونیورسٹی کا، جسے مشہور کیا گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے ایک کیس کے ساتھ۔ یعنی ایسا شو کیا جاتا ہے جیسے 190 ملین پاؤنڈ عمران خان یا بشرا بی بی اپنے گھر لے گئے اور یہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ اس کیس کی حقیقت آپ کو میں بتاتا ہوں سادہ لفظوں میں، لیکن پہلے سٹیٹمنٹ آپ عمران خان صاحب کا دیکھیے۔ اس موقع پر جب ان کا فیصلہ محفوظ ہے، جس وقت لیڈر نارملی اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے سب کو پاکستان میں کہ فیصلہ کہاں محفوظ ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ فیصلہ کس طریقے سے آتا ہے۔ تو اس وقت تو سارے بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو منا لو، اس کو منا لو، اس کی منت کر لو، اپنے آپ کو ڈاؤن کر لو، کچھ نہ کچھ کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لو۔ لیکن عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد لیڈر ہے جو اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا۔ عمران خان نے کہا تھا اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا پیچھا کروں گا اور جب تک زندہ ہوں آپ کا مقابلہ کروں گا، چاہے آپ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور پھر ہم نے وہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ سٹیٹمنٹ ذرا آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حکومت سے 2 مطالبات کیے تھے۔ نمبر 1، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ یہ دونوں مطالبات جائز ہیں، اور اگر حکومت ان پر اتوار کے روز تک کوئی عمل درآمد نہیں کرتی تو سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے ترسیل زر کے بائیکاٹ، یعنی جو ریمیٹنسز باہر سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں ان کے بائیکاٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ہم اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اور ہر طرف جبر اور فسطائیت کا دور جاری ہے، لہذا ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کریں۔ 26 نومبر اور 8 فروری کو جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان نے ہمت اور جواں مردی کے ساتھ جبر کا مقابلہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1971 میں عوامی لیگ کے بعد تحریک انصاف دوسری جماعت ہے جسے اس قسم کے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انتخابات میں تاریخی جیت حاصل کر کے اور 26 نومبر تک مسلسل جد و جہد جاری رکھ کر تحریک انصاف نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ 26 نومبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن نہتے لوگوں پر سنائپرز کے ذریعے فائرنگ کی گئی، جوان لوگوں کو زخمی اور شہید کیا گیا، کئی افراد 3 ہفتے سے غائب ہیں۔ گمشدہ افراد کو ڈھونڈنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت جواب دے کہ اتنے افراد کہاں غائب ہیں۔ ہمارے لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں بیرسٹر گوہر سمیت اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دیتا ہوں کہ ان افراد کے لیے اسمبلی میں آواز بلند کریں۔ یہ ممکن نہیں کہ ملک میں خون کی ہولی کھیلی جائے اور پارلیمان معمول کے مطابق چلتی رہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان افراد کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین نہیں لوں گا۔ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں ہیں۔ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں پایا۔ جن لوگوں نے ایک کھڑکی ایک پتہ تک نہیں توڑا ان پر سیدھے فائر مارے گئے۔ ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے، قومی ترانہ پڑھتے، فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ایسا یحییٰ خان نے 25 مارچ 1971 کو بنگالی عوام کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک میں کسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ میں جب تک زندہ ہوں 26 نومبر کو بھولنے نہیں دوں گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی تھی۔ حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے حکومت کی کن پٹی پر بندوق تو نہیں رکھی۔ ہماری مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اب بھی اگر حکومت چاہتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع نہ ہو تو ہمارے دونوں مطالبات پر ہم سے رابطہ کیا جائے، یا ہمیں قائل کیا جائے کہ یہ مطالبات غیر آئینی ہیں اور ان پر بات ممکن نہیں ہے۔ جیل میں ملاقات کے لیے مذاکراتی ٹیم کو دعوت دے دی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے ایک اور ایکٹیویٹی کی ہے، میں آگے ایک اور خبر ہے بتاتا ہوں میں بھی، اور ان کے نام بھی دے دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت ان کو ملاقات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک کو نہیں،
इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असेंबली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। यह हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने आईटी इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल है। मईशत तबाह हाल है और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे अपनी पार्टी के लोगों को बुलवाया है, खास तौर पे वो लोग जो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं, और ये बड़ा अहम इमरान खान साहब ने कदम उठाया। देखें, अगर तो हुकूमत मुलाकात की इजाज़त देती है और इन लोगों को अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने देती है, तो इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात के बारे में जो हुकूमती बयानात हैं या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इमरान खान साहब के साथ बैठकर टेबल पे बात हो। और अगर वो ये मुलाकात रोकते हैं तो इसका सादा सादा मतलब ये है कि वो दोनों मुज़ाकरात नहीं चाहते, सिर्फ मुज़ाकरात को इमरान खान साहब की बदनामी के लिए और इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कहा जाए कि इमरान खान एक जमहूरी आदमी नहीं है, वो बैठकर बात करने में यकीन ही नहीं रखता, लिहाजा वो मुलाकात नहीं करने देंगे। अब ये एक टेस्ट है जो इमरान खान साहब ने इनके सामने रख दिया है। इमरान खान ने तमाम 7 अरकान को अडियाला जेल में तलब किया है। मुज़ाकराती कमेटी में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर है, हामिद खान है, एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और हामिद रजा खान साहब हैं। अब इन लोगों को इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे आकर मिले, और फैसल चौधरी ने अडियाला जेल इंतज़ामिया को इसके बारे में दरख्वास्त दे दी है कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हमें करने दी जाए। और इमरान खान साहब मुज़ाकराती कमेटी और फैमिली मेम्बरान से मुलाकात उनकी मुतवक्के है, और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है तो इमरान खान साहब वहाँ पर उनको अगला लाया अमल देंगे। 2 मुतालबात पूरे करने के लिए एतवार तक का अल्टीमेटम देते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि इसके बाद फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का मैं ऐलान करूंगा। हुकूमत ने अगर इस मामले से निपटना है तो ये मुज़ाकरात करवाएं, मुलाकात करवाएं और वो बाहर किसी सलूशन के साथ आएँ, हुकूमत के साथ बैठकर बात करें तो चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा, और उमर अयूब साहब ने कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है और हमें मुज़ाकरात के लिए किसी के पास नहीं जाना। अगर किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो करें, वरना ना करें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड है, यानी यहाँ से जो सीनियर हैं वो उमर अयूब साहब हैं, और उनका मूड आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो फिर ना करें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपनी कंपेन को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने जो भी मुतालबात रखे जाएंगे वो इमरान खान अपनी सोशल मीडिया टीम के ज़रिए से रखेंगे, और उनको इस बात का आइडिया हो गया है कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके बयानिए को बड़ा नरम करके या बड़े कमज़ोर अंदाज में पेश करते हैं, मादरत ख्वाना अंदाज में पेश करते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने इसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो अब तैयार की है। अगली नादरीन जो खबर है वो है अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस के हवाले से। अब इसमें फैसला महफूज कर लिया गया है, ये फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ सुना दिया जाएगा, ये लगभग सारे लोग ही ये कह रहे हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है। जेल में इमरान खान साहब के जितने भी ट्रायल हुए वो सारे बड़े गलत तरीके से हुए, गलतियों से भरे हुए थे, ब्लंडर्स थे उनके अंदर, और वो सारे केसेस उड़ गए बाद में। ये ट्रायल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है, इसको भी उजलत में चलाया गया, रात 8:30 बजे तक, आधी रात तक फैसला महफूज किया गया। अब वो पीर वाले दिन फैसला सुनाया जाएगा। अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला, इसको 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, जो इल्ज़ाम है उसको आप समझे। इल्ज़ाम लगाने वाले ये कहते हैं जी कि मलिक रियाज ने करप्शन की, पैसा ले गया बरतानिया में मलिक रियाज ने। अच्छा, अब अगली बात ये नहीं बताते कि मलिक रियाज ने उसके बेटे ने नवाज शरीफ के बेटे से फ्लैट खरीदा 18 अरब रुपए में। ये नहीं बताएंगे आपको कि वन हाइट पार्क का सौदा हुआ था, कितने अरब में हुआ था, ये आपको नहीं बताएंगे, ये आपसे छुपाएंगे, इसको पीछे रखेंगे क्योंकि नवाज शरीफ का नाम आ रहा है। बाद में वो पैसा वहां पे एनसीए, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उन्होंने वो पैसा जो है वो होल्ड कर दिया। अब वो 2 ऑफर्स थी पाकिस्तान के पास, या तो ये पैसा मलिक रियाज पाकिस्तान कोई केस ना करता और मलिक रियाज को कहता कि ये पैसा लेकर पाकिस्तान वापस आ जाओ और लाकर सरकारी खजाने में जमा करवा दो, एक तरीका ये था। दूसरा ये था कि पाकिस्तान ये करता कि बरतानिया को कहता पैसा अपने पास होल्ड रखे, हम केस करने लगे, ये आदमी करप्शन से पैसा लेकर गया यहां से, और वो साबित करने में 4, 5, 6 साल लग जाने थे, ये पैसा वापस पता नहीं आना था या नहीं आना था।
تو اس میں کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا، عمران خان اکیلے نہیں تھے، آپ اکیلے کو پھنسا ہی نہیں سکتے، پوری کابینہ کو آپ کو اٹھانا پڑے گا. اس میں آپ اسد عمر کابینہ کا حصہ تھے، بہت سارے اس وقت وہ لوگ جو آج حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کابینہ کا حصہ تھے، وہ سارے بھی پھنستے ہیں. وہ لوگ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی آنکھوں کے تارے ہیں یا انہوں نے اس طرف ڈیل کر دی ہے، وہ لوگ بھی کابینہ کا حصہ تھے، ان کو بھی اٹھاؤ پھر ساروں کو. تو کیبنٹ کا یہ ڈیسیجن تھا کہ جناب ٹھیک ہے، یہ جو پیسہ ہے اگر یہ واپس آ جاتا ہے بغیر کیس کیے تو اس کو سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے، کیونکہ ملک ریاض کے ذمہ بہت سارے واجبات بھی تھے. تو یہ پیسہ جناب پاکستان کیبنٹ کے فیصلے کے بعد منگوا لیا گیا. یہ پیسہ پاکستان آیا اور پاکستان آنے کے بعد یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اکاؤنٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے اس کو انویسٹ بھی کیا، اس کے اوپر اور پیسہ بھی کمایا. سپریم کورٹ کے اوپر بھی کوئی معاملہ نہیں اٹھایا جا رہا، ان سے بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے یہ پیسہ کیوں لیا. صرف عمران خان اکیلے کو فکس کیا جا رہا ہے ایک کیس میں جو قانونی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں القادر یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض سے فنڈ لیا. عمران خان نے آج تک بڑے بڑے ادارے بنائے ہیں، ملک ریاض فنڈ نہ بھی کرے تو وہ بنا سکتا ہے. آج عمران خان اناؤنس کریں القادر یونیورسٹی جیسی 5 یونیورسٹیاں پاکستان میں، تو 1 سال کے اندر وہ بن جائیں گی، چاہے عمران خان صاحب جیل میں ہی ہو، پوری دنیا ان کو فنڈنگ دے دے گی. تو ملک ریاض نے اگر فنڈنگ دی ہے تو وہ ایک نیک کام کے لیے دی ہے، اور بے شمار اور لوگ بھی فنڈنگ دیتے ہیں. اب وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے کما رہے ہیں فنڈنگ دینے کے لیے، اس کا حساب تو کسی قانون میں دینا نہیں پڑتا. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شوکت خانم کو فنڈنگ کرتے ہیں، نوبل یونیورسٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں، دیگر اداروں کو، جماعت اسلامی کو فنڈنگ کرتے ہیں، بہت سارے ادارے عیدی کو فنڈنگ کرتے ہیں، عالمی سطح پہ اور ادارے ہیں ان کو بھی فنڈنگ کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے عمران خان صاحب نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ 2021 میں نیب نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ انکوائری کی تھی، اور انکوائری کر کے ایک میٹنگ میں تمام لوگ بیٹھے تھے سینئر، اور انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. جو نیب کا اگلا آفیسر آیا چیئرمین، اس کو کہا گیا، اس نے کہا یہ بنتا ہی نہیں ہے. پھر اپنا بندہ لایا گیا اور اس کے ذریعے سے، جو ابھی چیئرمین ہے اس کے ذریعے سے عمران خان کے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے. نیب کے اندر یہ اصول ہے کہ ایک انکوائری بند ہو جائے تو دوبارہ نہیں کھلتی، لیکن اس کو دوبارہ کھولا گیا ہے عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے. ایک چیز اور بھی ہے اس میں، اور یہ ہم سب کو یاد رکھنی پڑے گی کہ نیب میں تب تک آپ کسی پہ کیس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرسنل فائنینشل گین ثابت نہیں کر دیتے. یعنی آپ کو کم سے کم یہ ایلیگیشن لگانا پڑے گا کہ اس آدمی نے یہ فائدہ یا مفاد حاصل کیا. وہ جو پیسہ باہر سے آیا 171 ملین پاؤنڈ، وہ کبھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، کبھی کسی ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، کبھی عمران خان صاحب کے کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں سرکار کے خزانے میں گیا. عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو عمران خان اس کے لیے بینیفیشری کیسے ہوا؟ اب وہ جو ٹرسٹ بنا ہوا ہے دوسرا جس کے اندر ایک یونیورسٹی چل رہی ہے، اس کا بھی عمران خان سے کوئی لنک نہیں ہے. اس کا 1% بھی بینیفٹ یا مالی فائدہ نہ عمران خان کو ہے، نہ ان کے خاندان کو ہے، نہ کسی جاننے والے کو ہے. اس کا فائدہ ہو رہا ہے جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو ایک خیراتی ادارہ بنانے کے لیے کیا کوئی آدمی کرپشن کرے گا؟ میری سوچ سے یہ بات باہر ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہونی ہے.